اشخاص جو ہیں میاں بیوی، ان کے تعلقات ایک ایسے موڑ پر پہنچ جائیں کہ جہاں ان کا اکٹھا رہنا روزانہ کی بیس پر پریشانی کا باعث بنے اور ان کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی ناخوشگوار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ جب تمام ایوینیو ایگزاسٹ ہو جائیں، کسی طریقے سے بھی اس شادی کو آپ قائم، اس رشتے کو آپ قائم نہیں رکھ سکتے، تو اس سے نکلنے کا طریقہ جو ہے وہ اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جو شادی کا جو یا نکاح کا جو ریلیشن شپ ہے، یہ کوئی ویکیوم میں نہیں ہوتا۔ جی بالکل، اس میں بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹر ہیں، آپ کی فیملی انفلوئنس ہے، آپ کی جو فائنینشیل سچویشن ہے، جی بہت سارے دوسرے عوامل، جی عوامل بھی شامل ہیں۔ جی بالکل۔ جب بات کرتے ہیں عوامل کی، تو کیا علامہ صاحب اس میں فیکٹرز ہیں جو کہ اگر ہم ان کو کنسیڈر کریں تو ہم اس ناپسندیدہ عمل سے بچ سکتے ہیں؟ جی بالکل، کیا ایسی چیزیں ہیں؟ میں یعنی اس پر تھوڑا ڈیٹیل میں روشنی ڈالوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کو ایڈریس کرنا بڑا لازمی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سجیسٹ کروں اسلام کی روشنی میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم بڑی حد تک طلاق کی، یعنی یہ جو صورتحال ہے آپس میں دو میاں بیوی کے درمیان، اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس میں میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں جی کہ گلوبلی جو ریٹ آف ڈائیورس ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹلی بڑھتا جا رہا ہے۔ جی بالکل۔ پاکستان میں اگر آپ بات کریں تو کوئی پراپر ریکارڈڈ ڈاٹا نہیں ہے ہمارے پاس ڈائیورس کے متعلق۔ صرف جو مین شہر ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد یا جو میٹروپولیٹن ہیں، جی جی ان میں ایک ریسرچ کے مطابق پچھلے 5 سال میں 35 گنا انکریز ہو گیا ہے ڈائیورس کا ریٹ، اور اس میں جو دیہاتی علاقے ہیں ان کا ڈاٹا ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ جی بالکل۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی جو آپ ایکسپلین کریں گے جو فیکٹرز ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے کس طرح اس ریٹ کو کم کیا جا سکے۔ جی جی بالکل، ایگزیکٹلی۔ میں جنرلی تو جو چیزیں وجوہات جو انسان کو پیش آتی ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے غلط فہمیاں آپس میں، ٹھیک ہے، پھر توقعات کا پورا نہ ہونا، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ بیرونی دباؤ جو ہے یہ۔ اگر علامہ صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جی اگر ہم تھوڑا سا ان چیزوں کو ان پیک کریں، جی 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 ٹھیک ہے، جی آپ نے بتایا کہ توقعات کی ہے کمی، توقعات جو ہے وہ آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہیں، غلط فہمی ہے، تو اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں تو کسی بھی ریلیشن شپ میں آپ کو افیکٹ کر سکتی ہیں۔ جی بالکل کر سکتی ہیں۔ آپ کے دوست ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، اگر جی اس جی میں بھی بالکل آپ کی غلط فہمی آ گئی تو وہ ریلیشن بھی افیکٹ ہو جائیں گے۔ جی بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ویسے بھی اپنی لائف کے اندر یہ چیزیں دیکھنا پڑیں گی کہ آپ کس چیز پہ بلیو کرتے ہیں، سنی سنائی جس کو کہتے ہیں، جی بالکل، کس چیز پہ آپ تحقیق کرتے ہیں، کیونکہ یہ کرنے سے نہ صرف آپ کی جو میرڈ لائف ہے وہ پروٹیکٹ ہوگی بلکہ آپ کے جو دوسرے ایگزیکٹلی وہ جو دوسرے ریلیشنز ہیں، وہ چاہے رشتہ داروں سے ہوں، ماں باپ سے ہوں، دوست احباب سے ہوں، اس کو بھی آپ بچا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، سب سے پہلے جو اس میں اگر ان ڈیٹیل میں جائیں تو کمیونیکیشن کی کمی۔ دیکھیں، بات چیت نہ کرنا، ایک دوسرے کی بات کو نظر انداز کرنا، غلط فہمیوں اور دوریوں کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہوگا کہ ہم آپس میں اپنی کمیونیکیشن کو ایفیکٹو کریں۔ اور جیسے ابھی آپ نے کہا، یہ تو ایک زندگی کے ہر پہلو میں جو ہے وہ یہ چیز کام آ سکتی ہے، چاہے آپ جاب پر ہوں، چاہے آپ یعنی گھر پر ہوں، چاہے آپ ازدواجی زندگی میں بندھے ہوئے ہوں، اگر اچھی طرح کمیونیکیشن نہیں کریں گے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گھر لیٹ آ رہے ہیں، تو اب آپ اگر اپنے گھر والوں کو، اپنی اہلیہ کو
انفارم نہیں کریں گے تو اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. اسی طرح دوسرے پہلو بھی ہیں تو اس پر ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. اس میں میں ایک اور بات ایڈ کر سکوں. جی کمیونیکیشن لٹریچر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کمیونیکیشن اچھی ہونا یا بری ہونا یہ ایک ایفیکٹ ہے, یہ ایک کاز نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ کسی کی عزت کرتے ہیں, آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ کی آٹومیٹیکلی کمیونیکیشن اس سے بہتر ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تو بے شک آپ کتنے اچھے کمیونیکیٹر ہیں, آپ اس کے ساتھ بات کر ہی نہیں سکتے. جیسے بہت ساری انیکٹوٹس ہیں کہ اگر خاتون کو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا لیکن ایک جنرلی ایک اسپاؤس کو جو ہے کوئی پرابلم ہے اور وہ دوسرا پوچھتا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ لگنا تھا, یو وونٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. تو ادھر اگر آپ کا ٹرسٹ ہے تو پھر آپ جو آپ کو اصل چیز بادر کر رہی ہے وہ آپ اوپنلی کمیونیکیٹ کر سکیں گے. اور جیسے مجھے یاد ہے پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ ٹرسٹ اور رسپیکٹ یہ آپ کی میرڈ لائف کے بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں. جی, تو اگر آپ اپنے اسپاؤس کو, اپنی شوہر کو, اپنی بیوی کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن پھر آٹومیٹیکلی جو ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں نا جی جن کو میں بیان کروں گا یہ آپس میں لنک ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں. ان کو آپ انڈیویجولی تو دیکھ ہی نہیں سکتے. جیسے ابھی آپ نے نشاندہی کی کہ وہ محبت ہوگی تو کمیونیکیشن بھی امپروو ہوگی. تو اب یہاں دیکھ لینا وہ محبت کا ایک فیکٹر آ گیا جس کی وجہ سے کمیونیکیشن میں بھی فرق پڑ گیا. تو یہ ساری چیزیں لنک ہیں. اسی طرح جذباتی جو ہے قربت کی کمی, یعنی یہ بھی بہت اہم فیکٹر ہے کہ اگر اس میں کمی ہوگی دونوں میاں بیوی کے درمیان تو دوریاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. تو ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہم جو جذباتی قربت ہے اس کو ہم دور کریں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم یعنی میاں بیوی آپس میں محبت کا اظہار بھی کریں اور وقت بھی گزاریں آپس میں. جتنا زیادہ وقت ہو سکے وہ آپس میں میاں بیوی جو ہیں وہ گزاریں. اسی طرح مالی مشکلات ہیں, یہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی حالات ایسے آ جاتے ہیں, جاب لوز کر جاتا ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپس میں اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں ہوگی تو وہ پھر مالی مشکلات بھی آڑے آئیں گی اور وہ ازدواجی زندگی جو ہے اس میں پھر وہ ایک رخنا پڑنا شروع ہو جائے گا. آپ نے ابھی بات کی ٹائم کی. جی, آج کل کے زمانے میں 2025 میں میرا خیال ہے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ٹائم ہے, وقت. آپ کسی کو کہیں کہ مجھے 1000 روپیہ دے دو وہ آپ کو 1000 روپیہ دے دے گا, آپ کہیں کہ مجھے 10 منٹ دو تو وہ 10 منٹ نہیں دے سکے گا. جی. یہی چیز فیملیز کے اندر بھی ہے, ماں باپ بچوں کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جیسے اب بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا کہ جتنے بھی ایڈلٹس ہیں ہاؤس ہولڈ میں سب لوگ کام کرتے ہیں. جی بالکل, میرا خیال ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جی برائی تو نہیں ہے, کام کر سکتے ہیں. جی. شاید آپ کی جو کوانٹٹی آف ٹائم ہے وہ کم ہو جائے لیکن آپ کوالٹی آف ٹائم بالکل. موجودہ حالات میں جس طرح زندگی ایک فاسٹ ٹریک پر چل رہی ہے اس میں ظاہر ہے میاں اور بیوی دونوں کام کرتے ہیں, تو اس صورتحال کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں کوالٹی آف ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کرنا ہوگا. بے شک وہ ٹائم کم ہو لیکن وہ کوالٹی آف ٹائم ہو. اسی طرح بے وفائی بھی ہے, جذباتی یا جسمانی بے وفائی تعلق کی بنیاد کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اس پہلو کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. عزم کی کمی, جب ایک دوسرے یعنی فریق جو ہیں شادی کو ترجیح نہیں دیتے تو یہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس ڈٹرمینیشن کو, عزم کو بھی جو ہے وہ مضبوط کرنا ہوگا. اچھا, اس میں میرا خیال ایک اور بات ایڈ کرنا بڑا ضروری ہے, وہ یہ کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اتنا آسان نہ ہو. جی. ٹھیک ہے, اگر آپ تھکے ہوئے ہیں, جیسے ایک بڑی پریکٹیکل بات ہے, آپ لوگ بیزی ہیں, 9 to 5 کام کر رہے ہیں, 5 دن کام کر رہے ہیں, تو اگر آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کوالٹی ٹائم یا کوانٹٹی ٹائم سپینڈ کریں تو ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ آسان ہوگا. جی. لیکن یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے لیے. کرنے کے لیے اگر آپ انویسٹ نہیں کر رہے اور بات کل کو
ایک بڑے ڈسپیوٹ کی طرف چلی جائے تو پھر آپ خود کو بلیم کر سکتے ہیں کسی اور کو blame، کیونکہ آپ نے اس میں انویسٹمنٹ ہی نہیں کی، تو بغیر انویسٹمنٹ کے تو کچھ بھی نہیں ملتا ایگزیکٹلی۔ تو اسی طرح آپس میں یعنی اگر کوئی تنازعات پیدا ہو جائیں میاں بیوی کے درمیان تو ان کو حل نہ کرنا، یعنی دونوں طرف سے سخت رویہ اختیار کرنا یا ایگو جو ہے اس کو سامنے رکھنا، معاملات کو بیٹھ کر ڈسکس کر کے حل نہ کرنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی میاں بیوی کے درمیان۔ یہ بڑی میرا خیال ہے آپ نے امپورٹنٹ بات کی، اور میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں انالوجیز پہ۔ جی بالکل۔ اب اگر کوئی بڑی مشکل چیز سمجھنی ہو تو میں اس کی انالوجی کو بڑی سمپل سی بنا لیتا ہوں۔ جی اس پوائنٹ پہ جو میری انالوجی ہے وہ علامہ صاحب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو آپ کا میرڈ یا ازواجی جو ریلیشن شپ ہے، یہ آپ ایسا سمجھیں جیسے گراس فیلڈ ہے۔ جی آپ گراس فیلڈ کو دیکھتے ہیں، آپ کو سرز و سبز جو ہے وہ گراس نظر آتا ہے، وہ فریش ہے، آپ اس پہ واک کر سکتے ہیں، آپ کو بڑی اس میں سے فریشنس ملتی ہے، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن کب وہ گراس ڈرائی ہو جائے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو تیزی سے آگ پھیلتی ہے وہ گراس کی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر آپ اپنے میرڈ لائف کو اگنور کریں گے تو وہ بڑی جلدی وہ جو گرین گراس تھا وہ ڈرائی ہو جائے گا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی بن جائیں گی، چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑی، اور ہو سکتا ہے کہ کب آگ لگ جائے جی اور سب کچھ اس گراس کے جو اوپر ہوگا وہ سب کچھ جلا کے رکھ دے اور واپسی کا راستہ نہ بچے آپ کے تو پاس۔ میرا خیال ہے کہ اس کا جو بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس کو ڈرائی ہی نہ ہونے دیں، اور مسئلے مسائل بحیثیت انسان، جی یعنی بہن بھائی میں بھی، ماں باپ میں بھی، اولاد میں بھی، تو میاں بیوی میں بھی جو ہے وہ تنازعات ہوتے ہیں تو ان کو بیٹھیں، گفتگو کریں، ایک دوسرے کی بات کو سنیں، جس کی غلطی ہو وہ تسلیم کر لے اور پھر آگے چلیں۔ تو تنازعات کو بر وقت حل کرنا، وہ آپ کا جو سوال تھا وہ مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، بیرونی دباؤ، یہ بھی بہت اہم یعنی شادی کے اندر ایک سمجھ لیں فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے شادیاں ناکام ہوتی ہیں۔ تو خاندان، دوستوں یا سماجی دباؤ سے جو ہے وہ شادی پر بڑے ہی برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ جو جائز بات ہے وہ سنیں اور ہر ایک کو اپنا مقام دے۔ بیوی کا مقام اپنا ہے، خامد کا مقام اپنا ہے، والدین کا مقام اپنا ہے، ساس کا مقام اپنا ہے، سسر کا مقام اپنا، ان تمام کو عزت دیں، احترام کریں، اور جائز بات جو ہے اس کو مانیں۔ بلا وجہ جو مداخلت ہے آپ کی زندگی میں کسی کی بھی ہو وہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ علامہ صاحب آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا اور میں نے بھی یہ چیز دیکھی کہ یہ جو آج کل جو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے اس نے اس کے اوپر تیل چھڑک دیا ہے اور اس کو بہت آسان کر دیا ہے، بہت آسان کر دیا ہے۔ اب آپ بچیاں جو ہیں جیسے ہی ان کی شادی ہوتی ہے اور وہ دوسرے شہر، دوسرے ملک یا ساتھ والی گلی میں چلی جاتی ہے، سب سے پہلا ان کا کام صبح اٹھ کے ہے کہ فون کال کی، ویڈیو کال بھی بعض اوقات کر لی، بالکل، اور سارا دن ایون کہ اس طرح کی چیزیں کہ امی جی آج کی پکائیے۔ جی صحیح بات آپ نے، پوری یعنی سارے دن کی جو ہے رپورٹ وہ دینا۔ اب امی جی نے وہ کھانا نہیں کھانا، جس نے کھانا کھانا آپ اگر اس سے پوچھ لیں تو شاید آپ کے کھانے پہ لڑائی نہ ہو۔ تو یہ بڑی ایک تھن لائن ہے کہ ہاں آپ بڑوں سے مشورہ کر سکتے ہیں، بالکل۔ شادی کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایک رسپانسبل ہیں اور ایک آپ رسپانسبلٹی کو پورا کریں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ ڈیسیجنز آپ کو بند کمروں میں بھی لینے پڑتے ہیں۔ ہر چیز امی جی یا ابو جی سے بالکل پوچھ کے یا چاچے یا چاچی سے پوچھ کے نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں نا کہ آپ 20-25 سال اپنے گھر میں رہے، والدین کے سائے میں رہے، وہاں زندگی کا نظام مختلف ہے، وہاں آپ کے جو تعلقات ہیں اپنے بہن بھائیوں سے، والدین سے، وہ ایک ڈیفرنٹ سیناریو ہے۔ اب آپ کسی اور کے گھر چلی گئی ہیں، کسی کی بیوی بن کے چلی گئی یا کسی کے خامد بن کے چلے گئے ہیں، وہاں کے جو حالات ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، ٹھیک ہے، اور تحمل کا، صبر کا مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے کی عادات کو اپنائیں۔ ٹائم لگے گا، ظاہر ہے ایک بندہ
ایک دوسرے جہان سے دوسرے کلچر سے ہو سکتا ہے یا اس کی ٹریڈیشن کوئی اور ہوں، وہاں سے آئے آپ کسی اور ٹریڈیشن سے آئے ہیں تو ظاہر ہے اس کو وقت لگے گا. ٹائم دیں، تحمل سے چیزوں کو دیکھیں، انڈرسٹینڈ کریں اور پھر انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ میں نے ان کو کامیاب بنانا ہے. یہ نہ ہو کہ میں نے خامد یہ نہ سوچے میں نے بیوی کو زیر کرنا ہے، اپنے بلا وجہ کنٹرول میں کرنا ہے، تو بیوی یہ نہ کرے کہ میں نے خامد کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ چیزیں بہت عام ہیں جس کی وجہ سے شادیاں ناکام ہوتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں ماں باپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے. جی بالکل ہے کہ وہ بچوں کو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن کون سی ایسی چیزیں جن پہ آپ کو خود سے ڈیسائیڈ کرنا ہے. بالکل بالکل، اور گزارا بھی کرنا ہے. دیکھیں شادی ہو یا زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو ڈاکٹر صاحب، اس میں اللہ نے نظام ہی ایسا رکھا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ پرفیکٹ، آپ اگر کہیں کہ 100% جو میری ڈیزائر ہے یا میری خواہشات ہے اس کے مطابق ہی نظام چلے تو یہ اس دنیا کا خاصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یعنی معاملات کو احسن طریقے سے یعنی بزرگوں کے تجربات کی روشنی میں ان کو حل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہیے. جی، اس میں مجھے وہ دو ایکسٹریمز یاد آ گئی. جی، کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بچی کی شادی ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ اب تمہارا جنازہ ہی اس گھر سے نکلے گا. جی جی جی. اب میرا خیال ہے وہ بھی ایک ایکسٹریم تھی. اور دوسری ایکسٹریم جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ صبح اٹھتے ساتھ جو پہلی کال ہی ہے وہ ماں کو یا باپ، میں اس کے جی میں انڈرسٹینڈ، ہاں آپ جس سیناریو سے بات کر رہے ہیں انڈرسٹینڈ، ہاں ان کی خبر رکھیں، ان سے رابطے میں رہیں. جی لیکن ہم بات کریں کہ کس طرح سے آپ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹلی اپنی ڈیسیشن میکنگ کریں. جی، تو میرا خیال ہے کہ جو حل ہے وہ ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان ہے. جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ کے بڑے، آپ کے خاندان والے، آپ کے پیرنٹس، جی وہ وہاں پہ ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کریں گے. دونوں چیز میں ان کو انوالو کرنا، اس سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے. اسی طرح مشترکہ جو اہداف ہیں ان کی کمی کی وجہ سے بھی جو تعلقات ہیں اس میں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ اس ریلیشن میں میرا خیال کوئی ایک نہیں جیت سکتا. ایک نہیں جیت either win together or lose together. یہ تو ایک خاندان ہے جی، کوئی ایک دو جو لوگ ہیں ان کا تو معاملہ نہیں ہے، پورے خاندان کا معاملہ ہے. پھر اولاد ہے، پھر ہاں جی یہ سارے معاملات جو ہیں. اسی طرح جو ہے جسمانی قربت کی کمی جو ہے یہ بھی بہت بڑا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں یہ چیز رکھی ہے اور اس کا طریقہ جو شرعی بتایا وہ یہی ہے کہ نکاح کی صورت میں میاں بیوی اپنی اس خواہش کو پورا کرتے ہیں. تو اس میں اگر کمی ہوگی تو ظاہر ہے وہ بھی بہت بڑا نفسیاتی طور پر جو ہے اور جسمانی طور پر اثرات ہوتے ہیں دونوں پر، میاں بیوی پر. تو اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. یہ بھی ایک امپیریکل ایک فیکٹر ہے جو ابھی ایک ریسنٹ اسٹڈی ہوئی ہے پاکستان میں. انہوں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ جو لیک آف کنیکشن ہے وہ کس طرح سے آپ جو پارٹنرس ہیں یا جو میاں بیوی ہیں، جو اسپاؤس ہیں، ان کے مینٹل ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. جی بالکل. اور وہ پھر کس طرح سے باہر آتا ہے وہ اس کے بہت سارے نیگیٹو ایفیکٹ ہیں زندگی پر، پتہ بھی نہیں چلے گا. اور بعض اوقات اصل وجہ کچھ اور ہوتی ہے لیکن جو اپیرنٹ وجہ ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر میں مثال دیتا ہوں کہ اگر خاوند یہ کہہ رہا ہے کہ کھانے میں مرچیں بہت زیادہ ہیں، جی تو اس کی لازمی یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی کھانے میں مرچیں زیادہ ہیں. اس کی ہو سکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ پہ کو جو بلڈ اپ ہو رہی ہیں چیزیں. اب یہاں وہ کمیونیکیشن والا مسئلہ آ گیا. اب وہ اگر اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کریں گے، وجوہات پوچھیں گے، بندے کا موڈ جب چینج ہو جاتا ہے پتہ تو چل جاتا ہے، میاں بیوی دونوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پارٹنر کا آج موڈ چینج ہے، تبدیل ہے. تو پوچھا جائے بھی کیا وجہ ہے، کوئی غلطی نہیں ہوئی مجھ سے یا کوئی گھر میں ایسا مسئلہ ہوا ہے تو ڈسکس کریں. تو انشاءاللہ وہ مسئلے کا جب آپ مسئلے کو باہر لائیں گے تو مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا. تو اس میں کمیونیکیشن آ گئی. تو اسی طرح یعنی دباؤ اور زندگی میں تبدیلیاں، مثال کے طور پر بیماری ہے، نوکری کا خاتمہ ہے، یہ بھی فیکٹر ہیں کہ بعض تو آپ کے ہاتھ میں ہیں چیزیں. اب ایک پارٹنر بیمار ہو گیا تو اب یہاں وہ محبت، وہ جو تعلق کے اندر اخلاص تھا وہ کام آئے گا.
کہ یہ نہ آپ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے جی جب تک انسان روزی کما رہا تھا پیسے لا رہا تھا اور ٹھیک تھا تو میں ٹھیک ہے میرا تعلق بھی ٹھیک ہے، تو جب اب وہ جاب نہیں رہی یا وہ بیمار ہو گیا تو آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو یہ تو بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو اسپیشلی ہمارے ایشین جو کلچر ہے اس میں بہت زیادہ ہے، وہ یہ کہ جو مرد حضرات ہیں وہ پرائمریلی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈومینیٹنگ ایک اسٹیٹس ہے۔ اب اگر کسی وجہ سے جو خاتون ہیں وہ ایک بہتر سوشل یا پروفیشنل اسٹیٹس پہ چلی گئی ہیں، تو جو مرد حضرات ہیں وہ ایک خاص طرح کے انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر ان کی ازواجی زندگی پہ بھی اثرات پڑتے ہیں۔ ویسے آپ ابھی اس پروگرام سے پہلے وہ بڑی اچھی ایک ایگزامپل دے رہے تھے، وہ ایس پی والی۔ جی ہاں جی، وہ بالکل آپ نے بڑا صحیح موقع پر نشاندہی کی۔ اب دیکھیں اگر عورت ایک پروفیشنل یعنی سیکٹر میں ہے، کچھ جاب کر رہی ہے، یا وہ ہائر ایجوکیشن میں ہے، پی ایچ ڈی ہے، یا مثال کے طور پر ایس پی ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، تو اب ظاہر ہے یعنی اس کا ایک یہ رول ہے، یعنی آؤٹ آف دا ہاؤس یہ رول ہے۔ اب وہ اس کو یہ چاہیے کہ جب وہ گھر میں آئے تو اپنا وہ جو ہیٹ ہے ایس پی کا یا پی ایچ ڈی کا یا پروفیسر کا اس کو اتار دے۔ اب گھر میں بالکل ایک جو سادہ گھریلو زندگی کی عورت ہوتی ہے، جس کے اندر خامد کے لیے محبت بھی ہے، بچوں کے لیے محبت بھی ہے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ کیئرنگ بھی کرنی ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس میں ڈھالے۔ وہ والا ہیڈ جو باہر رکھیں، گھر میں آ کے ایک یعنی پارٹنر یعنی ہسبینڈ اور وائف کی صورت میں جو ہے وہ زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ پھر مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ آج کل ایشو ہے، کیونکہ زندگی بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں زندگی میں آ رہی ہیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں میں جو ڈائیورس ہے وہ بڑی لیٹ جا کے آتی ہے لائف میں، اور ایک عام بندے کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ 35 سال اکٹھے رہنے کے بعد آپ کس طرح سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس میں جو ایک چیز بڑی نکل کے آئی وہ یہ تھی کہ جو بچوں کی تربیت کا جو ڈفرینٹ سٹائل ہوتا ہے وہ بعض اوقات آپ کے اندر وجہ جھگڑا بن جاتا ہے، وہ آپ کا جو ہے نا وہ بون آف کنٹینشن بن جاتا ہے۔ جی ایک جیسے کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کو انگریزی اسکول بھیجنا، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے اسلامک اسکول بھیجنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بالکل۔ اب یہ دیکھیں نا ایک یہ سچویشن ہے، لیکن اگر وہ جیسے آپ نے چیزیں بتائیں کہ آپ جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے کریں، اس کا آرام سے حل ایک دوسرے کو قائل کریں، دلائل سے قائل کریں، اور اپنے جو اختلافات ہیں ان کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور یونینیمس ڈیسیجن پہ بھی آ سکتے ہیں۔ ساری بات کمیونیکیشن، میرا خیال ہے اس پہ تو ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا اس کو ہم فاسٹ فارورڈ کریں، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جیسے ہم نے کہا کہ ایک ہی اچھی چیز دوسرے اچھے بندے کے لیے ہو سکتا ہے اچھی نہ ہو، جی بالکل، اور چونکہ اسلام نے بھی اس کو پرمیزیبل قرار دیا ہے، اور ایک پوائنٹ آ جاتا ہے بہت سارا سمجھنے سوچنے کے بعد کہ ڈائیورس از لاسٹ ریزورٹ، یہ اب آپ کو کرنا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کون سی چیزیں جو اب آپ کو سوچنا چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ کو ڈائیورس کی طرف جانا ہے؟ جی بالکل۔